لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، ان دنوں دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کا فلسطین کے اوپر جو ظلم ہے، اس کے حوالے سے بڑی خبروں میں سے یہ خبر ہے. لیکن اہل یہود کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ والا طرز عمل نیا نہیں ہے. جب سے اسلام وجود میں آیا ہے، اہل یہود نے اپنے حسد، بغض اور طرح طرح کی دشمنی کا اظہار کیا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے جس قوم کے خلاف مسلمانوں نے خود پہل کی جنگ کی، وہ خیبر کے اہل یہود ہی تھے. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ لوگ اس قدر شرارتی ذہن رکھتے تھے کہ اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کو ایک غزوہ خندق بھی، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. وہ جنگ جس میں مختلف لشکروں کو، جماعتوں کو جمع کیا گیا کفار کی، مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ساری سازش کرنے والا جو گروہ تھا، یہ خیبر کے یہودی ہی تھے، جنہوں نے خود جا کے مکہ میں جا کے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ، ابھی آؤ، آپ ان مدینے والوں کے خلاف لڑو. اور مدینہ کے جو قریب اور جو گروہ تھے ان کو بھی اکٹھا کیا. مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کے اندر بہت زیادہ کافروں کے گروہ جمع ہو گئے تھے. اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو اس بات کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا کہ جب تک یہ لوگ پاور میں رہیں گے اور جیسے ان کو موقع ملے گا، یہ لوگ اسلام کے خلاف اپنی دشمنی، اپنی عداوت، اپنے بغض کا لازمی اظہار کریں گے. اور جب موقع ملے گا قتل و غارت کا، اس سے پیچھے بھی نہیں رہیں گے. اور ابھی آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی اصل عداوت ہے کیا. یہ مسلمانوں سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو ایک تاریخی
پس منظر بھی ہے کہ اہل یہود جو خیبر میں آباد تھے مسلمانوں کو بار بار تنگ کر رہے تھے، جب مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس کے بعد ان کو اس علاقے سے نکال دیا، مسلمانوں کی جب تک حکومت پاور میں رہی یہ لوگ زمین کے اندر در بدر پھرتے رہے، ان کو کوئی عزت کے ساتھ رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ سیدنا عمر کے دور میں تو خاص طور پہ ان کی اسی شرارتی ذہن کی وجہ سے پورے عرب سے ان کو نکال دیا، اپنے اسی بدلے کی خاطر، اسی نفرت اور بدلے کی آگ میں یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جلتے رہتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اس سے بھی پیچھے جائیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جو پہلے سازشیں کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو اچھا کیوں نہیں لگتے تھے؟ بہت کم یہودیوں نے اسلام اس وقت بھی قبول کیا، بلکہ جانتے تھے، آپ کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اور سچے پیغمبر ہیں، اور اپنی نجی محفلوں کے اندر اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن پھر نہیں مانتے تھے۔ وہ حسد کیا تھا؟ وہ حسد ایک خاندانی تھا۔ ایک خاندانی مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہی کا لقب ہے، دوسرا ایک نام ہے اسرائیل، وہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اسرائیل کی ہی آگے اولاد، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو قرآن میں اکثر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد یوسف، پھر آگے پیغمبروں کا سلسلہ جاری ہوا، لاکھوں، 1 لاکھ سے زائد انبیاء اس سلسلے میں آئے ہیں، بہت زیادہ تعداد، یعنی اس خاندان کو، اس سلسلے کو انبیاء کا خاندان لڑی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نبوت کا سلسلہ ہے، ہمارا خاندان، ہماری جو یہ چین ہے، سلسلہ ہے، کڑیاں ہیں، یہ کڑی نبیوں کی ہے، ہمارے اس لڑی میں بہت زیادہ نبی آئے ہیں۔ آخری پیغمبر وہ بھی کیونکہ ہم نبیوں کا خاندان ہیں، ہمارے بڑوں میں بہت زیادہ نبی آئے ہیں، آخری پیغمبر بھی پھر ہمارے خاندان میں ہوگا، ہمارے اس لڑی میں سے ہوگا۔ لیکن آخری پیغمبر اس لڑی سے نہیں آئے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام والی لڑی سے۔ اب سیدنا اسماعیل کے بعد ان کی اولاد میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، صرف آخری پیغمبر جو ہیں وہ نبی ہیں، باقی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر اسماعیل تک کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اب یہ تھا وہ اصل حسد، وہ بغض کہ ہمارے بڑوں میں، ہمارے خاندان میں وہ آخری نبی کیوں نہیں آئے۔ اس سے انہوں نے اپنی نفرت کا، اپنے حسد اور بغض کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کے خلاف جب بھی پھر ان کو موقع ملا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ کبھی یہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس مکے والے سوالات کرنے آتے ہیں، اے پیغمبر ذرا آپ بتائیے وہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اے پیغمبر آپ بتائیے وہ صحابہ کہف کا قصہ کیا ہے، وہ ذرا یہ تو بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ایک واقعہ ہے، وہ کیا ہے۔ یہ واقعات کی ساری مکے والوں کو تیاری کرانے والے یہودی تھے کہ جاؤ ذرا کسی بھی طرح سے اس محمد کا راستہ روکو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ رک نہیں رہا، یہ تو ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہا ہے، انہوں نے پھر اپنے حسد اور بغض کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اسی لیے ان کی اس نفرت کو دیکھ کے، ان کے اس حسد و بغض کے انتہا کو دیکھ کے آپ نے بھی ایک فیصلہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحاب، خالف الیہود والنصارى، ہم بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ہمارا بھی مسلمانوں کا ایک مقام ہے، ہم بھی اس زمین پہ رہیں گے، اپنا ایک خاص پہچان رکھیں گے، ہم پھر ہر طرح سے ان کی مخالفت کریں گے، اور اس طرح سے مخالفت کریں گے کہ اگر عبادات کے اندر بھی
ان کا طرز عمل ایک تھا، ہم اس کو بدلیں گے، ہم اپنے طریقے سے اپنے رب کی جس طرح میرا رب مجھے بتائے گا تو ہم اس قدر اظہار کریں گے کہ ہم مسلمانوں کے اسلام کی بالکل ایک الگ پہچان ہوگی، ان یہودیوں سے ہم بالکل الگ ایک زندگی گزاریں گے، ایک دیکھ کے بتایا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ یہودی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشین گوئی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، ایک وقت آئے گا کہ تم پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے، جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو بدلا، اللہ کی کتابوں کی باتوں کو بدلا، اور اپنی جس طرح ان کی سوچ اور فکر تھی اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اپنے نظریات کو نہیں بدلا، انہوں نے اپنی رسم و رواج کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی، انہوں نے نبیوں کی تعلیمات میں رد و بدل کر دیا، اپنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑا۔ اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تم بھی اسی طرح کرو گے کہ پہلے لوگوں والی عادات۔ آج اللہ معاف کرے، ہم نے ہماری جو تنزلی ہے، ہمارے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی صورتحال ایسی ہے، ہم نے بالکل انہیں جیسا طریقہ اختیار کیا، ہم نے بالکل اللہ کے نبی کے دین کو دین نہیں رہنے دیا، اس کو بدلا ہے، چینج کیا ہے، اور قرآن کی باتوں کو ہم نے قرآن سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ ہماری یہ کتاب تھی، اس میں کچھ واضح ہدایات دی گئی تھی، ہم نے ان کو ہدایات کو چھوڑا، ہمیں پتہ ہی نہیں رہا کہ ہماری اس کتاب قرآن کے اندر جو رب کا ہمارے نام ایک واضح پیغام ہے، اس کے اندر ہمیں کیا کچھ کہا گیا ہے، ہمیں کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، کن باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرف تعلیم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم نے پھر جو تعلیم حاصل کی اور پھر صورتحال اس طرح کہ اللہ معاف کرے ہو گئی کہ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے نظریات کو نہیں بدلا، جو ان کے خاندانی طور پہ ایک مسلکی طور پہ جس طرح سے بھی نظریات چل رہے تھے، انہوں نے کہا بس نظریات کو نہ بدلو، قرآن کا معنی بدل دو، حدیث کی تشریح اور کر دو، ایسی حدیث کی تشریح کر دو جس سے ہمارے نظریات کی تائید ہو جائے، ہماری رسم و رواج جس طرح ہم کہتے ہیں، ایک حرام بات کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ معاف کرے قرآن کا وہ معنی کر لیتے ہیں جو ان کے اس حرام کام کی تائید کر لیں، اور وہ باتیں ہم قرآن سے اللہ معاف کرے وہ باتیں ثابت کرتے ہیں جو باتیں واضح طور پہ حرام ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کے اپنی امت کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس واضح پیغام کے اندر یہ تبدیلی کر لی، ہیلے سازیاں کی۔ ان لوگوں نے کہا چلو خنزیر تو حرام ہے کھانا، اس کی چربی کو پگھلا کے اس تیل سے وہ ہم اپنے دیگر استعمالات میں اگر لائیں تو اس میں کیا منع ہے؟ خنزیر تو اللہ نے کھانا منع کیا ہے، اس کی چربی تو نہیں حرام کی، اور ہم نے وہی کیا ہے۔ ہم نے سود والے معاملات کو، اپنے تجارت کے معاملات کو، اللہ معاف کرے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے معاملات، اپنے کاروباری کام وہ شروع کرتے ہیں اس بات کو دیکھے سمجھے غور و فکر کیے بغیر اسلام کی اس بارے میں ہدایات کیا ہے۔ بس ہمارا دیکھیں، ایک مغرب کا پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، مال و دولت کمانے کا ایک وہاں کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے بس صرف پیسہ کماؤ، صرف مال کماؤ، وہ جس رستے سے آ جائے بس کماؤ۔ لیکن ایک طریقہ ہے اسلام کا، یہاں ایک حلال و حرام کا ایک فرق بتایا گیا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بزنس ہے، اس میں کیا کچھ چیزیں جائز ہیں؟ ایک قسطوں کا کاروبار ہے، اس قسطوں کے کاروبار میں اگرچہ کچھ جائز صورتیں ہیں لیکن لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کہ
کہ ہمیں اس بارے میں کچھ ناجائز ہونے کی بات نہ بتا دی جائے، اور اپنا کاروبار کرتے جا رہے ہیں بینکاری کے نظام میں۔ میں واضح طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس ٹوٹلی نظام کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن ایک جائز صورت میں جائز طریقے سے ہم اس نظام سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ اس بارے میں وہ ان باریکیوں کی طرف جانا، قرآن نے ایک حکم دیا ہے، ایک فیصلہ سنایا ہے اہل یہود کے بارے میں، اس کو ذرا سنیے، اور میں اور آپ ہم سارے اس میں اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے پیغمبر، ان یہودیوں کو آپ دیکھو گے، ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جو گناہ کے کاموں میں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ میں ترجمے کو دوبارہ کرتا ہوں۔ اے پیغمبر، آپ ان یہودیوں کو دیکھو گے کہ یہ لوگ گناہ کے کام ہوں یا کسی پر زیادتی کرنے والے کام ہوں، ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کے اس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ میں زیادہ گناہ کروں، میں لوگوں پر زیادہ ظلم اور زیادتی کروں۔ یہ اہل یہود کا پیغمبر، ان میں سے اکثر لوگوں کا طرز عمل یہ ہے۔ اور تیسری بات کہا پیغمبر آپ دیکھو گے وَأَكْلِهِمُ السِّحْتَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ کہ یہ لوگ حرام کھانے میں، حرام خوری میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہوں گے۔ اب ان تینوں باتوں کو میں بڑے افسوس کے ساتھ میں یہاں یہودیوں کا ترجمہ، یہ یہود کا لفظ ختم کرتا ہوں، اور اس لفظ کو اگر ہم یہاں مسلمان کر دیں کہ ہم مسلمانوں میں اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں جو ظلم و زیادتی کا جب موقع ملتا ہے وہ باز نہیں آتے، اور اللہ معاف کرے وہ ظلم و زیادتی بھی اپنے مسلمان بھائیوں پہ، اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں اپنے قریبی رشتہ داروں پہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے بھائی اپنی بہنوں کے اوپر، باپ بیٹیوں کے اوپر جائیداد تقسیم کرنے میں یہ ظلم و زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ اور اس طرح گناہ کے کام۔ آج سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا لوگوں، جھوٹ کے معاملات میں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں جھوٹ سے ہم اتنا دور تھے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں وہ کام عام ہوتے جا رہے ہیں جن کے حوالے سے ہمارے دور میں لوگ ڈرتے تھے، ان کو پہاڑوں جیسا گناہ سمجھتے تھے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان گناہوں کو لوگ گناہ ہی نہیں کہتے۔ اب یہاں میں رکتا ہوں۔ یہ انس نے کہا ہے، سیدنا انس نے جو منظر دیکھا اس وقت وہ منظر انس نے کہا ہے، لیکن اگر انس آج کا مسلمانوں کا منظر دیکھتے تو کیا کہتے؟ وہ تو یہی کہتے کہ مجھے اسلام کا نقشہ ہی بھول گیا ہے، ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کلچر کو، ثقافت کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے معاملات کو، ان کی عبادات کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ تحریک ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اس طرح سے کھڑا کیا تھا کہ اہل یہود کے بالکل الگ، ان سے ان کی پہچان بالکل الگ، ان کے معاملات، ان کے کام، ان کی عبادات اور ان کا لوگوں کے ساتھ بات چیت، اخلاق و آداب بالکل مختلف۔ ایسا انداز ان کا کہ اخلاق و آداب میں ان کا کوئی ساری نہیں تھا، معاملات میں ان سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں تھا، اور اس قدر سچائی تھی کہ لوگ جب مسلمان ایک دوسرے سے معاملہ کرتے تھے، دوسرے لوگ گواہیاں دیتے تھے یہ مسلمان ہے، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، معاملات میں یہ فراڈ نہیں کرے گا۔ آج معاملات الٹ ہو چکے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ فراڈ کا لفظ لگ چکا ہے کہ مسلمان ہے دھوکہ ہی دے گا، یہاں جھوٹ ہی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں، مسلمان سے بچ رہا ہے کہ یہی کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے، یہی میرا کہیں نقصان نہ کر دے، اور یہی میرے معاملات میں اس قدر غلط بیانی نہ کر دے کہ اللہ معاف کرے ایک بندہ صرف اپنی چغل خوری سے، صرف اپنی غیبتوں سے اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں کا نظام خراب کر دیتے ہیں، جس کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور اس میں اللہ معاف کرے بڑے بڑے بزرگ جن کا گھر میں کوئی کام نہیں ہے، چغلیاں کرنا کام ہے، اور خواتین ہماری مائیں بہنیں وہ اس معاملات کو دیکھتی نہیں ہے، اور معاملات تھوڑے سے تھوڑے ایسے معاملات کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، چچا زاد بھائیوں سے تو ناراضگی ہے، ان کے لیے تو ایک لفظ ہے یہ ہمارے شریک ہیں، یہ لفظ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور مسلمانوں کے اندر یہ لفظ ایسے خطرناک ہیں کہ آج مسلمان جتنی مرضی بات کریں کہ اہل یہود اس طرح وہ فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی جو کام کرنے والی باتیں ہیں، جو سمجھنے اور غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کا اچھی طرح جائزہ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دنیا میں اس طرح پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے، اور جب موقع ملتا ہے وہ ملک جمع ہو کے کسی ایک مسلمان پہ حملہ آور کیوں ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا رعب کیوں ختم ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے لوگ کیوں اس طرح دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بارے میں ہماری ذہن سازی کر دی تھی۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سنیں اور اس میں میں اور ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل آج کے حالات کے مطابق یہ حدیث بالکل اس منظر کو اس طرح واضح کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ایک قوم اے مسلمانوں تم پر تمہارے خلاف اب دوسری قوموں کو جمع کرے گی۔ ترجمے کو دوبارہ سمجھیں کہ جب ایک قوم اے مسلمانوں تمہارے خلاف دوسری قوموں کو جمع کرے گی اور تمہارے خلاف اس طرح سے لڑے گی اور اس طرح کی صورتحال ہوگی جس طرح ایک بندہ کھانے کا پیالہ کھانے کا برتن ہو اس کی طرف لوگوں کو جمع کرتا ہے بلاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک قوم اسی طرح تمہارے خلاف لوگوں کو قوموں کو جمع کرے گی۔ اور فرمایا فقال قائل، ایک کہنے والے نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ومن قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول ہم مسلمانوں کے خلاف اس قدر بڑی جو دیدہ دلیری ہے، یہ مظاہرے اس طرح کے انداز اللہ کے رسول تب ہوں گے جب ہماری تعداد کم ہوگی، یہ معاملات اس وقت پھر کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں ایسا نہیں ہے، تم کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ 57-58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، اور فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود فرمایا مسلمانوں تمہاری صورتحال ایسی ہوگی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صادق الامین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مسلمانوں اس وقت تمہاری کثرت تعداد ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی تمہاری صورتحال ایسی ہوگی جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو جو مرضی اس کو ہاتھ مار کے اس طرف کر دے اس طرف کر دے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانی ہے اس کو روکنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، جھاگ کو جس طرح مرضی کو اس طرف کر دے۔ فرمایا تمہاری کوئی اس طرف پاور نہیں ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پریشانی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے رسول تعداد بھی زیادہ، ہمارے خلاف دشمن اس قدر جمع ہوگا، ایسا مسلمانوں کی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، حقیقت میں بات یہ ہے وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صَدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، اے میرے فرمایا مسلمانوں وقت آئے گا دشمن کے سینوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب تمہارا ڈر ہر طرح سے ختم کر دے گا، دشمن تمہارے مقابلے میں دلیر ہو جائے گا، جب چاہے گا حملہ کر دے گا، اس کو کوئی کسی کی دھمکی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کسی کی مذمت کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف مذمت کی حد تک باتیں ہیں،
اور پھر وہ کہیں گے وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، آپ نے فرمایا ایک تو ایسا ہوگا تمہارے بارے میں دشمن کے سینے سے رعب ختم ہو جائے گا، اور فرمایا تمہارے دلوں میں اس وقت وہن کی بیماری پھیل جائے گی، وہن کی بیماری پھیل جائے گی۔ صحابہ نے وہن کا لفظ پہلے سنا نہیں تھا، عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماری اس کی تعریف یہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ مسلمان اس وقت دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے، موت سے ڈریں گے، موت سے بھاگیں گے۔ اس وقت صورتحال مسلمانوں کی ایسی ہوگی میرے بھائی، دنیا کی محبت یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل تو کرتا ہی ہے، لیکن ہر طرح سے اسلامی جو غیرت ہے، اسلامی جو حمیت ہے، وہ مسلمانوں کے سینوں سے یہ فتنہ نکال دیتا ہے۔ ہرگز اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کمانے کا، مال کمانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن اصل بات سمجھیں، اسلام میں مال کمانے کو اور اس کے اندر کوئی لیمٹس مقرر نہیں کی گئی ہے کہ یہ اتنا مال کما سکتے ہو، اس سے زائد نہیں کما سکتے۔ اسلام نے کہا جتنا مرضی مال کماؤ، اس لیے تو زکوٰۃ کا ایک فریضہ بھی ہے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کمائیے، لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بنائیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس مال کمانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کا مقصد آخرت کی فکر ہو، وہاں اس امتحان کے لیے، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ تیاری کیا ہے وہ بھی ہو، لیکن اس کے لیے آپ دنیا کمائیں، دنیا کے اندر پڑھیں، لیکن اس کی محبت اپنے سینے میں اس قدر مضبوط نہ کریں کہ یہ محبت آپ کو عبادات سے دور کر دے، آپ کو سچ بولنے سے غافل کر دے، آپ کو معاملات میں کیا حق حلال و حرام کی تمیز ہے اس کا فرق بلا دے۔ اس طرح کی محبت دنیا کے ساتھ آپ مت کیجیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے علم اٹھ جائے گا؟ ہم نحن نقرأ القرآن، اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہمارے بچے اگلی نسل کو قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، یاد کرنے کا چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول علم کیسے چلا جائے گا؟ ایک صحابی نے جب یہ سوال کیا، ان کا نام زیاد تھا، آپ نے فرمایا زیاد میں تجھے مدینے کا بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، لیکن تو سمجھدار نہ نکلا۔ اے زیاد، کیا جو یہود ہیں، کیا عیسائی ہیں، کیا یہ لوگ تورات و انجیل پڑھتے نہیں رہے؟ پڑھتے رہے، لیکن ان کی باتوں پہ جو اللہ کی طرف سے جو پیغامات تھے ان پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تبھی تو نیا دین آیا۔ میں آپ کی طرف آیا۔ اے لوگو، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ قرآن موجود رہے گا، قرآن موجود رہے گا، حدیثیں موجود رہیں گی، لیکن ان پر عمل کرنا معاشرے میں ختم ہو جائے گا۔ یہی علم کا اٹھ جانا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ لوگ جو دنیا میں اس وقت خاص طور پہ فلسطین والی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس حوالے سے بے بس ہیں کہ ایک تو ہمیں اپنے صورتحال کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے آپ کی کچھ تربیت کریں، اپنے ایمان کو اس حوالے سے تیار کریں۔ ایک بات تو یہ ہے جو خطبہ جمعہ میں کر دی، ابھی فی الوقت ان مسلمان بھائیوں کے لیے جہاں ہم مالی معاونت جو ہمارے بعض ادارے یہ کر رہے ہیں، ایک طریقہ تو وہ بھی ہے ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا، اپنے تعاون کے اظہار کا، اور دوسرا ایک بڑا طریقہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتے تھے،
آپ یہ عرض کرتے تھے یا اللہ تو اکیلا ہے، تو اکیلا بھی ان سارے لشکروں کو شکست دے سکتا ہے، تو اللہ تو مسلمانوں کی مدد کر۔ تو ہم آج جمعے کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ خواتین خاص طور پہ نوٹ کرنے کہ قاری صاحب نماز کے اندر قنوت نازلہ کریں گے۔ اس میں یہ قنوت نازلہ کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی آفت آتی، دشمن مسلمانوں کو تنگ کرتا، تو اس دشمن کے خلاف ایک بد دعا ہوتی کہ اللہ اس دشمن کو یا تو ہدایت دے دے یا پھر مسلمانوں کے خلاف یہ جو اس قدر ظلم کر رہے ہیں اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، اور مسلمان جو اللہ مظلوم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ تو قاری صاحب آج کی نماز میں دوسری رکعت میں جو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے جس طرح ہم رمضان میں قیام کرتے رہے ہیں نا، وطروں کی دعا کرتے رہے، بالکل اسی طرح ہاتھ اٹھا کے قاری صاحب وہ دعا پڑھیں گے، تو ہم اس کے پیچھے اگر جس کو دعا آتی ہے وہ دعا کا جملہ بھی پڑھ لے اور ساتھ آمین بھی کہہ دیں۔ لیکن اگر جس کو جملہ نہ بھی آتا ہو تو حدیث میں آتا ہے وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، سنن نبی داؤد کے یہ الفاظ ہیں، جب پیچھے والے جو بندے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قنوت نازلہ کرتے تو پیچھے والے بندے آمین کہتے تھے، تو ہم آمین کہہ کے اس دعا کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔